UAE کے صدر نے $2 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا ہے۔ رول اوور کرنے پر UAE کے صدر کے شکر گزار ہیں۔ ملاقات میں ان سے سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے ملک میں سرمایہ کاری میں تعاون کا یقین دلایا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ کرم میں حملہ امن کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ حکومت کے خرچے کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کا خرچہ 900 ملین روپے ہے۔ ہم نے 60% یعنی 1.5 لاکھ آسامیوں کو ختم کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی کمیٹی کے 40 وزارتوں اور 400 محکموں کا جائزہ لیا۔ کمیٹی نے 900 ارب کے اخراجات میں کمی کی کوشش کی۔ خدمات سے متعلق آسامیوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ محکمہ مرحلہ وار جانچ پڑتال کے عمل سے گزریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس۔ اڑان پاکستان کسی جماعت کا نہیں، پاکستان کا وژن ہے۔ سیاسی مخالفین بھی معاشی استحکام کے معترف ہیں۔ ملک میں راستے بات چیت سے ہی نکل سکتے ہیں۔ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ہمیں کھیل کو سیاست سے دور رکھنا ہوگا۔ مخالفین تنقید کرتے رہیں گے۔ دنیا کا سستا ترین انٹرنیٹ پاکستان میں دستیاب ہے۔ عطا تارڑ کی میڈیا کرکٹ لیگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ مذاکرات کا فیصلہ اچھا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ ایک سیاسی لیڈر نے کیا جو مناسب بات ہے۔ ہمیں اپنی سیاست کو بدلنا ہوگا، سیاسی نقطہ نظر کو بدلنا ہوگا۔ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ اداروں پر تنقید سے کوئی مقبولیت حاصل کرتا ہے۔ مذاکرات کا فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنا نقطہ نظر بدلیں۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی بانی PTI سے آج ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اجازت کے بعد 7 رکنی کمیٹی اڈیالہ جیل پہنچنے کا امکان۔ PTI کی مذاکراتی کمیٹی کو تاحال ملاقات سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا۔ بانی PTI کے وکلاء نے کل جیل انتظامیہ کو ملاقات کی درخواست بھی دی تھی۔ PTI نے درخواست میں ملاقات کھلے ماحول میں کرانے کی اجازت مانگی۔ بانی سے ملاقات کیے بغیر مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ سکتا ہے۔ کرم کی جانب گامزن امدادی قافلہ تاحال روانہ نہ ہو سکا۔ مشیر اطلاعات کے بھی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ راستے کو محفوظ بنا کر قافلے کو جلد روانہ کیا جائے گا۔ اپیکس کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں کرم کی مرکزی شاہراہ پر سیکیورٹی مزید سخت کر رہے ہیں۔ 1 فروری تک علاقے سے بنکرز اور اسلحے کا خاتمہ یقینی بنائیں گے۔ شرپسند عناصر کا کلا کما کر کے علاقے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ عوام امن و امان کے قیام کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ آئینی بینچ میں ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کیس میں اہم سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس جمال نے ریمارکس دیے کہ آئین واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا خود جج بننے کا فیصلہ کرے گا؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے۔ بنیادی آئینی حقوق کی بنیاد پر آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن ریفرنس میں بڑی پیش رفت۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پر نیب ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی۔ چودھری پرویز الہی کا صحت جرم سے انکار۔ عدالتی عملے نے گاڑی میں جا کر دستخط لیے۔ سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا گیا۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ ہماری طرف سے کیس میں کوئی دشواری نہیں، ہم کیس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تبت اور نیپال میں 7.1 شدت کا خوفناک زلزلہ۔ کئی عمارتیں زمین بوس، 95 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ چین کے علاقے تبت، نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو اور بھارت کے شمالی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ نیٹ ورک سینٹر چین کے مطابق چین میں زلزلے کی شدت 6.8 اور گہرائی 10 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز تبت کا علاقہ ڈنگری تھا۔ متعدد آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے۔
بجلی چور اب نہیں بچیں گے، لیسکو نے بجلی چوروں اور بل جمع نہ کرانے والوں کے خلاف رینجرز کی مدد طلب کر لی۔ لیسکو انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیسکو کے ٹاپ 100 ڈیفالٹرز کے خلاف آپریشن ہوگا۔ پہلے مرحلے میں اوکاڑا، دوسرے مرحلے میں قصور، شیخوپورہ اور ننکانہ میں آپریشن کیا جائے گا۔ لیسکو ٹیموں کی معاونت رینجرز کریں گے۔ پنجاب کے ضلعی ہسپتالوں میں ایم آر آئی سروسز کا اجرا، شیخوپورہ اور بہاول نگر میں ایم آر آئی اسکیننگ سروسز کا آغاز ہوگا۔ منتخب اضلاع میں آؤٹ سورسنگ ایم آر آئی سروسز متعارف کروائی جائیں گی۔ شیخوپورہ اور بہاول نگر میں ایم آر آئی اسکیننگ سروسز کے لیے ایم او یوز پر دستخط ہو گئے۔ ایم آر آئی اسکیننگ سروسز پر 39 کروڑ 92 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ایم آر آئی سروسز کی فراہمی سے پیچیدہ امراض کی جلد تشخیص ممکن ہوگی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی جماعت میں مخالفت پر استعفیٰ دے دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان میں کہا کہ میں نے ملک اور شہریوں کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک کینیڈین پارلیمنٹ معطل رہے گی۔ حکومت کرنے کے لیے طریقہ کار ترمیم نہ کرنے پر افسوس ہے۔ ٹروڈو کا پارٹی صدارت چھوڑنے اور آئندہ انتخابات نہ لڑنے کا بھی اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے یرغمالیوں کو نہ چھوڑنے پر خطرناک نتائج کی دوبارہ دھمکی۔ ٹرمپ نے کہا کہ میرے اقتدار سنبھالنے تک یرغمالی رہائی ہوئے تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تفصیلات میں جانے پر یقین نہیں رکھتا۔ میرا رد عمل دشمن کو صرف نہیں کرو کہنے پر مشتمل نہیں ہوگا۔ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں لیکن امن کے ساتھ بھی ہوں۔ امریکی ایوان نمائندگان کانگریس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور امریکی صدر کی کامیابی کی باضابطہ توثیق کر دی۔ اور ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، بالائی علاقوں میں غضب کی ٹھنڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں پر برف باری کا سلسلہ جاری۔ پارا نقطۂ انجماد سے نیچے گر گیا۔ شدید سردی اور برف باری کے باعث شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ وادی نیلم میں شدید بارش اور برف باری سے نظام زندگی متاثر، خوراک اور ادویات کی قلت۔ دوسری جانب پنجاب میں دھند کے ڈیرے۔